حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں حضریہ درود پاک کے بعد آج کی پروکار محفل ماہانہ 11ویں شریف اور ختم کل شریف کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے یہاں پر آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سامنا ہوا، اللہ پاک اس پر صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں جگہ کافی ساری کم ہے، افطاری کا وقت تقریباً قریب ہے اور پتہ لگا ذکر وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے۔ کوشش کروں گا وقت کے اندر چند باتیں آپ کو سمجھا جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے روز جب کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، ان 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ زمین کے اندر قوت جاذبہ ہوتی ہے۔ قوت جاذبہ کا مطلب زمین کے اوپر گرمی آئے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ پانی آتا ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ سردی کا موسم آئے، ٹھنڈک بھی جذب کرتی ہے۔ لیکن قیامت کا جب منظر ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی، زمین کی قوت جاذبہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت جو اس کے اوپر گرمی برسے گی، اس گرمی کو زمین جذب نہیں کرے گی، بلکہ اس گرمی کی وجہ سے زمین تانبے کی جیسی ہو جائے گی۔ اور سورج جو اب ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس وقت ایک نیزے کی دوری پر ہوگا۔ آج سورج کی پشت، سورج کی الٹی طرف، سورج کا پچھلا حصہ ہماری طرف ہے، اس کے باوجود بھی ابھی آنے والے دن ہیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اور اس وقت جب قیامت قائم ہوگی، سورج کا سیدھا منہ ہوگا اور سورج کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، بلکہ ذرا سے فاصلے پر ہوگا۔ اور اس وقت سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے زمین پر اس وقت میدان محشر میں جو بندے کھڑے ہوں گے، زمین جذب تو نہیں کرے گی، گرمی کی وجہ سے پسینہ بہے گا تو کسی کے ٹخنوں تک پہنچا ہوگا، جس کو گٹے کہتے ہیں پنجابی میں، کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، کسی کے سینے تک پہنچا ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اتنا ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور ہر ایک کو اس دن اپنی جان کی فکر ہوگی۔ نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کا پرسان حال ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی۔ اب تصور کریں وہ ہوش ربا منظر کہ کوئی گناہوں کی وجہ سے گٹوں تک پسینوں میں ڈوبا ہے، کوئی گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ ہر ایک پریشانی کی عالم میں مبتلا ہے، اور جب تک حساب نہیں دے لیں گے اپنی جگہ سے بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ حساب دینا ہے تو ہی قدم اٹھانے کی فرصت ہوگی، تو ہی قدم اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ حساب جب تک نہیں ہوگا قدم نہیں ہلا سکیں گے۔ لیکن میرے رب کے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا 7 بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ قیامت میں ہر بندہ پریشان ہوگا، گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، نفسی نفسی پڑی ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے ان 7 قسم کے بندوں کی طرح اعمال کیے ہوں گے،
اللہ اس گرمی کے معاملے کے اندر، اس ہوش ربا معاملے کے اندر بھی ان لوگوں کو راحت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا امام۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں اور اپنی جٹ کے لہجے میں لائیں تو جس کسے نو کوئی بھی عہدہ لب جاوے، چودھری بن گیا، ناظم بن گیا، ایم اے نے بن گیا، دنیا کا کوئی بھی عہدہ مل گیا اور وہ عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، اپنوں کی سفارشیں نہیں کرتا، اپنوں کے لیے قانون کو بدل نہیں دیتا، امیروں غریبوں کے لیے قانون کو برابر رکھتا ہے، غریب پھنس جائے تو سزا دینی، امیر پھنس جائے تو چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرتا، بلکہ جو عدل اور انصاف کا تقاضا ہے وہ پورے کرتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ قیامت کا وہ ہوش ربا منظر ہوگا، قدم ہلا نہیں سکیں گے، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، لیکن عدل کرنے والے بندے کی اس دن بھی موج لگی ہوگی کہ کسی بھی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ عدل کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا تھا نا، عہدوں پر رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرو، عہدوں سے اتر جانے کے بعد تو سارے ہی حاجی بن جاتے ہیں۔ عہدوں پر رہتے ہوئے خدمت کرنی چاہیے، عہدہ ختم تو حاجی تو بننا ہی ہے۔ دوسری چیز، تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل بھی کریں گے۔ پہلا الامام العادل، دوسرا وشاب نشأ فی عبادات ربہ، فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہو، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی بارگاہ میں گزارا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں الشاب تائب حبیب اللہ، فرمایا سنو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، والشاب تائب حبیب اللہ، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہے رب کائنات اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ربی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہ ہوگا، اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم نے زندگانی کا مقصد ہی بدل رکھا ہے، جوانی کا مطلب ہی بدل رکھا ہے۔ آج ہم نے جوانی کو دیوانگیوں میں گزار رکھا ہے۔ جوانی دی اس لیے تھی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، جوانی دی اس لیے تھی کہ اللہ کو راضی کیا جائے، جوانی دی اس لیے تھی کہ اللہ کی عبادت میں گزار کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ آج رمضان کا وقت، رمضان گزر رہا، 10 روزے گزر چکے، جوانی چوکوں میں کھڑے ہو کر گزارنے کے لیے نہیں دی تھی۔ جوانی رمضان آ جانے کے بعد لیٹ نائٹ کرکٹ کلب آباد کرنے کے لیے نہیں دی تھی۔ جوانی رمضان آنے کے بعد ساری رات غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں دی تھی۔ جوانی رمضان کی راتوں میں ٹورنامنٹ کھیل کھیل کر ضائع کرنے کے لیے نہیں دی تھی، جوانی رب کی عبادت کے لیے دی گئی تھی۔ آج نوجوان پریشان ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ نوجوان پریشان ہے، بینک بیلنس کم، ٹینشن، جیب میں پیسے کم، ٹینشن، بٹوے میں پیسے کم، ٹینشن، سونے کا ریٹ گر گیا، ٹینشن، ڈالر کا ریٹ گر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ٹینشن، بیوی کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، لیکن نیکی نہیں کرتے، کوئی ٹینشن نہیں۔ نامہ اعمال گناہوں سے بھر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن نہیں۔ عجیب ٹینشن لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو جوانو، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو جوانی میں توبہ کرنے والا ہے اللہ بھی اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ اور انعام کیا ملے گا حبیب بنانے کے ساتھ ساتھ؟ فرمایا قیامت والے دن یہ جو نوجوان اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارتا ہے، یہ نوجوان جو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں لا کر جھکاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، یہ نوجوان جو اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں میں لگا کر گزارتا ہے۔ فرمایا سن لو، ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔
اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ فرمایا وراج فی المساجد، اللہ اکبر، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جائے۔ اچھا بڑی مزے کی بات، اللہ کرے آپ لوگوں کی یہ پہچان بنے، کسی کے بارے میں پوچھا جائے نا جی فلاں بندے کو ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ کہا جاتا ہے وہ فلانے دی دکان تے ٹوٹ جا، اتھے کھلوتا ہونا ہے، وہ فلانے دی بیٹھ کے ہل ٹوٹ جانی تے فلانے دے دارے ہل ٹوٹ جا، اتھے لب جاسی۔ کسی سے پوچھا جائے جی فلانے بندے سے ملنا ہے، وہ اتھے چوک وچ کھلوتا ہونا ہے، اتھے مل جائے گا۔ اور کسی نیک بندے کے بارے میں پوچھا جائے نا جی اس بندے سے ملنا ہے، وہ کہے گا جا مسجد چلا جا، او بندہ یا تے مسیتی ہوندا ہے، مسیتی نہ ہوئے تے گھر ہی ہوندا ہے۔ یعنی یہ کیسی پیاری پہچان ہے کہ کوئی آ کر آپ کے بارے میں پوچھے کہ میں فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اور محلے والوں کو پتا ہے یہ یا تو مسجد میں ہوگا یا گھر میں ہوگا، فالتو کی یاریاں کو نہیں لگا رکھی۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہو، ایسے بندے کو قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کرے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہماری پہچان بھی ایسی ہو کہ اگر کوئی پوچھنے آئے تو اس کو یہی جواب ملے کہ یہ بندہ اس وقت مسجد میں مل سکتا ہے، اس کا دوسرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ۔ آج ہماری محبتوں کا، ہماری ترجیحات کا معیار بدل چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اگر کسی سے ملتا ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتا ہے، اگر کسی سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے توڑتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ہماری محبتوں کی ترجیحات بدل گئی۔ آج دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے تعلقات کی بیس پر کہ آنے والے وقتوں میں میرے کام آئے گا، بڑا اس کا رکھ رکھاؤ ہے، بڑا دبدبہ ہے۔ تعلق ہونا چاہیے، ایسے بندوں سے رابطہ ہونا چاہیے، اوکھے ویلے کام آ جائے۔ لیکن فرمایا جو بندہ اگر تعلق جوڑتا ہے اللہ کی محبت میں جوڑتا ہے، تعلق کسی سے توڑتا ہے اللہ کی محبت میں توڑتا ہے، کسی کے ملنے جاتا ہے اللہ کی محبت میں ملنے جاتا ہے، کسی سے ملنا چھوڑتا ہے اللہ کی محبت میں ملنا چھوڑتا ہے، کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ کی محبت میں ہاتھ بڑھاتا ہے، کسی سے ہاتھ کو روکتا ہے اللہ کی محبت میں ہاتھ کو روکتا ہے، کسی کی بیٹھک آباد کرتا ہے اللہ کی محبت میں آباد کرتا ہے، کسی کی بیٹھک کو چھوڑتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ قیامت کے ہوش روپا دن میں جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ جس کو حسن و جمال والی عورت اپنے پاس بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک دو حاجی خیمے میں تھے، ایک حاجی کچھ سامان لینے گیا تو پیچھے سے جو حاجی خیمے موجود تھا اس کے پاس ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ دو۔ وہ حاجی کہنے لگا میں تمہیں کیا دوں؟ وہ کہنے لگی وہ جو ایک بیوی اپنے شوہر سے طلب کرتی ہے نا، وہ مجھے تم سے چاہیے۔ اب یہ جو حاجی یہ بیٹھا تھا نا خیمے میں، یہ بڑا خوف خدا والا تھا، یہ رونے لگ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا نا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، یہ بڑی آوازوں سے رونے لگ گیا، وہ ڈر کر چلی گئی۔ اب وہ جو حاجی اس کا دوست خیمے والا واپس آیا سامان لے کر، اس نے کہا بھئی کیوں روتے ہو، کیا معاملہ ہوا ہے؟ صحیح سلامت تو چھوڑ کے گیا تھا، اس قدر سبکیاں بند کی، ہچکیاں بند کی، کیا وجہ کیا ہے رونے کی؟ کیا کوئی چیز گم گئی، کوئی چیز رہ گئی، کیا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح کر کے معاملہ ہوا، عورت آئی اور مجھے اللہ سے حیا آئی، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں رونے لگ گیا۔ اب یہ جو دوسرا حاجی آیا تھا یہ بات سن کر یہ بھی رونے لگ گیا۔ اب پہلے نے پوچھا بھئی تو کیوں روتا ہے، معاملہ تو میرے ساتھ ہونے لگا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ کہا میں اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی بچا لیا، اگر تیری جگہ ہوتا تو خوف تھا میں کہیں مبتلا نہ ہو جاتا گناہ میں۔
تو فرمایا وہ بندہ کہ جس کو حسن و جمال والی عورت بلائے اور وہ اس کے پاس نہ جائے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی بندے کو گناہ کرنے کا موقع ملے، گناہ کی دعوت ملے، گناہ کرنے پر قادر بھی ہو، گناہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے رک جائے، گناہ کرنے سے باز آ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کو قیامت کے دن جب کسی بھی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں بندہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو اکیلا بیٹھا ہو، توجہ سے یہ بات سننی ہے، آخری بات ہے، اور اپنے دل سے سوال کرنا اس بات کے بعد۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، بندہ اکیلا بیٹھا ہو اور اللہ کا ذکر چھیڑ دے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اب سوال دے کر جا رہا ہوں آپ کو، ہماری زندگی میں کتنا عرصہ ہو گیا کہ رب کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہائے ہوں؟ 10 روزے گزر چکے، 10 دن میں ایک بار بھی رونا نصیب ہوا اللہ کے خوف سے؟ یا اللہ مانتا ہوں عبادت جس طرح کرنی تھی نہیں کر پایا، یا اللہ مانتا ہوں 10 روزے گزر کے غفلت میں گزار دیے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بد نصیب ہے شخص کے جس کو اس کی زندگی میں رمضان ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ کیا ان 10 دنوں میں، پیچھے کی زندگی تو چلو چھوڑے بعد میں کلام، کیا ان 10 دنوں میں ایسا ہوا نماز تراویح پڑھ کے یا صبح سحری کے وقت تہجد آ کے پڑھتے ہیں، بندہ دعا مانگتا ہے، بندہ ذکر اللہ خالیا وفادت عینا، کیا ہماری آنکھیں رونے لگ گئی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے؟ بھئی رمضان کے 10 دن گزر گئے اور رب کی بارگاہ میں رونا نصیب نہیں ہوا۔ نگران شورا اپنے بیان میں فرماتے ہیں بندے کو اس بات پر بھی رونا چاہیے کہ مجھے رونا نہیں آ رہا۔ 10 روزے گزر گئے، افطار میں اللہ نہ جانے کتنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور کیا ہمیں آج تک، آج کے افطار تک یہ فکر ہوئی کہ آج کے افطار میں نہ جانے رب نے میری مغفرت کی کہ نہیں کی؟ افطار میں یہ تو بڑی فکر ہے کہ سموسہ نہ رہ جائے، پکوڑا نہ رہ جائے، شربت نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے، یہ نہ رہ جائے۔ کیا کبھی یہ فکر ہوئی کہ میں مغفرت سے نہ رہ جاؤں؟ میری سیدھی طرف بھی بزرگ بیٹھے، امام صاحب موجود، پہلے کے دور میں، آج بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے قاری صاحب کاروبار نہیں چل رہا، کو وظیفہ بتائیں نا۔ یہ جو ہمارے اندر کمی آ چکی وہ بیان کرنے لگا ہوں، قاری صاحب گھر میں پریشانی ہے، کو وظیفہ بتائیں نا۔ قاری صاحب بچے بات نہیں مانتے، کو وظیفہ بتائیں نا۔ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، قاری صاحب ہماری محبت کی ترجیحات کیسے بدلی؟ قاری صاحب لوگ آ کر یہ پوچھتے تھے قاری صاحب کو ایسا وظیفہ بتائے نا میں خواب میں اپنے آقا سے ملاقات کر لوں، میں خواب میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی درود شریف ایسا بتائے نا کہ میں پڑھ کر سوؤں، میرے آقا خواب میں آ کر میری قسمت کو چمکا جائے۔ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہمیں دنیا کی ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، اولاد کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، مصطفیٰ کی زیارت کی فکر ہی دل سے نکلتی چلی جا رہی۔ پہلے کے لوگ یہ جو سفید بالوں والے بیٹھے یہ آپ کو بتائیں گے، رات کو وضو کر کے سوتے تھے، غسل کر کے سوتے تھے، پاکی پر سوتے تھے۔ اور بھائی کیوں سوتے تھے؟ پوچھنے والوں سے پوچھا، جواب یہ ملتا ہے اس آس پر سوتے ہیں کہ نہ جانے کس رات کو مصطفیٰ کرم کر جائے، اور ہم اس بدنصیبی سے ڈرتے ہیں کہ مصطفیٰ کرم فرمائے اور ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ لیکن آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ دنیا کی فکر ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر ختم ہوتی چلی جا رہی۔ تو آئیے آج کے اس افطار اجتماع، اس کل شریف کی محفل اور 11 شریف کی محفل سے نیت لے کر اٹھیں کہ وہ جو دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع دشمنان اسلام اس کو بجھاتے جا رہے ہیں، اس کو دوبارہ روشن کریں، دوبارہ آئیں اس کو روشن کرنے کی طرف۔ اور روشن کیسے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا
من احب سنتی فقد احبانی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صرف ایک کام کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنانا ہے. آپ یہ کام کرتے چلے جائیں، وہ جو شمع بجھنے کے قریب ہے دشمنان اسلام کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ شمع دوبارہ روشن ہو جائے گی، اور ایسی روشن ہوگی کہ یہ جو پورے زمانے میں دشمنان اسلام، دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ گھومتے پھر رہے ہیں، ان کو سر سے لے کر پاؤں تک جلا کر راکھ کر دے گی. لیکن کرنا صرف ایک کام ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، عمل کرنا ہے. لیکن عمل تب کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا. پتہ بچپن میں، ہمارے بچپن میں یہ جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہ میری بات کی تائید کریں گے، ہمیں بچپن سے بتایا جاتا تھا کہ یہ حضور ہیں، یہ غوث پاک ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میں اب بچے کو کسی کو کھڑا کروں نا، ہاں بھی پتر تیری ذات کی یہ کیڑی ذاتوں نال تعلق ہے، یہ فٹافٹ دسے گا اسی چودھری ہونے ہاں، اسی گجر ہونے ہاں. بھائی اس کو چودھری ہونا، گجر ہونا کس نے بتایا؟ ہم نہیں بتایا نا، ہم نہیں بتایا نا. کیا کبھی ایسا ہوا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اللہ کرے ہوتا ہو، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، بچے کو لے جاؤ چھت پر، پتر چاند دیکھ رہا ہے کیسا چمک رہا ہے؟ ہاں. کیا میں چاند کو بلاؤں تو یہ چاند میرے پاس آئے گا؟ پتر کہے گا نہیں ابو جی یہ کیوں نہیں آ سکتا ہے، چاند کیسے آئے گا؟ اب پتر کی تربیت کرو. پتر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نے اشارہ کیا تھا، قدموں میں آ گیا تھا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم پہلے خود سیکھیں، جب ہم خود سیکھ جائیں گے تو پھر بچوں کی بھی تربیت کر پائیں گے. اور خود سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. آپ کے قریب منڈی بہودین فیضان مدینہ شفقت آباد میں ہر جمعرات کو اور رمضان المبارک میں جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد، اور عام دنوں میں جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ خود بھی نیک بنیں گے اور آگے دوسروں کو نیک بنانے کا جذبہ بھی ملے گا. آخر میں ایک حدیث ان بھائی صاحب کے لیے کہ جن کی بچی میں نے سنا فوت ہوگی، اللہ پاک صبر عطا فرمائے. یہ صدمہ ہے یقیناً، لیکن اگر اس صدمے پر صبر کریں نا ملے گا کیا؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی فرشتہ کسی نابالغ بچے کی روح قبض کر کے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر آئے؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں مولا کر آئے. اللہ پوچھتا ہے کیا تم اس کے دل کا پھول توڑ لائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا توڑ لائے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا حمیدہ کا و استرجعا، تیرے بندے تیری حمد کرتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں جاؤ جنت کی طرف جاؤ اور میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وَسَمُّوهُ بیت الحمدی، اور اس گھر کا نام بیت حمد رکھو. قیامت میں جب یہ بندہ آئے گا کہ جس کا بچہ 1 2 یا 3 دنیا میں نابالغی کی حالت میں یا پیٹ کے اندر ہی ضائع ہو گئے اور صبر کیا ہوگا، وہ جنت کا محل اللہ قیامت میں اس کو عطا فرمائے گا. تو اللہ اس پر صبر عطا فرمائے، دنیا میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.